آپ اس دور میں ایک عورت کو کہاں پہ دیکھتے ہو کہ مطلب ایک عورت کا فلسفہ کلیئر نہیں ہے یا کیا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ویسٹرنائزیشن سے متاثر ہو رہی ہے یا فیمنزم کی طرف جا رہی ہے؟ کچھ ایسی حدیث ہیں جن کو ویپنائز کیا جاتا ہے دوسرے جینڈر کے خلاف. وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سچ میں رول ماڈل مانتی ہے یا ویسٹرن انفلوئنس ہے اس کے اوپر کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہاں میں ابایا تو لگاتی ہوں لیکن سو کولڈ حجابی فیمنزم بھی فالو کر رہی ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اور میں بھی وچ ہنٹنگ ہوتی تھی نا، وچ ہنٹنگ ہوتی تھی، جیسے ستی پرتھا ہوتی تھی یہاں پہ ستی پرتھا، جیسے کہ ایپکٹیٹس نے کہا ہے، وہ ایک ارلی کرسچن آتھر تھے، وومن آر دا وے ٹو ہیل، یعنی عورتیں جو ہیں جہنم کا دروازہ ہے، لیکن یہ بالکل اسلام کے خلاف جاتا ہے. اچھا تو آپ مجھے بتائیے تبرج، آپ کو پتہ ہے تبرج کیا ہوتا ہے؟ تبرج ہوتا ہے نا، مطلب اللہ رب العزت نے قرآن میں بنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. تبرج کہتے ہیں اردو میں یا عربی میں میک اپ کو، آپ کو سمجھ آئے؟ میک اپ جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں نا، بناؤ سنگار کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تبرج. تو شاید آپ کو پتہ نہیں تھا تبرج اسلام میں جب یہ آیا نا کہ مطلب گلے کا زیورات دکھنا، یہ ساری چیزیں یہ جاہلیت کی رسومات ہوتی تھی کہ مطلب اس ٹائم پہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جاہلیت کی طرح تبرج اختیار مت کرو، عورتوں سے کہا اللہ نے. لیکن جہاں تک آج کی بات ہے، جو آج ڈریس اپ ہے عورتوں کا یا جو ساری چیزیں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تو نہ ابو جہل نے سوچا ہوگا نہ فرعون نے سوچا ہوگا کہ ہماری عورتیں بھی ایسا کر لیں جیسے آج کے دور میں ہیں، کیونکہ یہ دجالی دور ہے نا، فتنوں کا دور ہے. تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ اس دور میں ایک عورت کو کہاں پہ دیکھتے ہو کہ مطلب ایک عورت کا فلسفہ کلیئر نہیں ہے یا کیا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ویسٹرنائزیشن سے متاثر ہو رہی ہے یا فیمنزم کی طرف جا رہی ہے؟ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کرنٹلی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے ماڈرن ٹائم میں سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا مور دین اسلام کلچر سے انفلوئنسڈ ہے. جو بھی چیزیں کلچر سے انفلوئنسڈ ہے. ریئل اسلام جو ہے وہ کلچر کے بیچ میں کہیں دب گیا ہے. آج کل کے لوگوں کو اصلی اسلام کی میننگز نہیں پتہ ہے، بس کچھ حدیث ہیں جن کو لے کے ادھر ادھر گھمایا جاتا ہے، جبکہ ریئل اسلام ہے جن کا نالج عورتوں کو بھی نہیں پتہ ہے. کچھ ایسی حدیث ہیں جن کو ویپنائز کیا جاتا ہے دوسرے جینڈر کے خلاف، جن سے ان کو مطلب دکھایا جاتا ہے، جن سے جو کہ میڈیا وغیرہ ان حدیثوں کو پروموٹ کرتی ہے، جن سے عورتوں کو لگتا ہے کہ وہ انفیریئر فیل کرتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور رہی بات میک اپ کی، یہ آج کل کے ورلڈ جو زیادہ سپرفیشل کریکٹرز پہ فوکس کرتی ہے، دل سے مطلب ہٹ کے جو سپرفیشل کریکٹرز ہیں، جو ان کا باہری اپیرنس ہے، ان پہ فوکس کرتی ہے. اندر سے انسان کیسا بھی ہو، کتنا بھی اچھا کیوں نہیں ہو، لیکن سارے لوگ اس کو جج کریں گے کہ اس نے پہنا کیا ہے، وہ دکھتا کیسا ہے. اس لیے یہ تو عورت کی سائیکالوجی ہے نا کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہو جائیں. جی. لیکن آپ نے یہ کہا کہ عورت کو آج کل پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں پتہ. تو اگر آپ ایک عورت کو سمجھانا چاہو کہ بھائی یہ ہوتا ہے اصل دین یا اسلام، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب صحیح رول ماڈل اگر ٹریڈیشن سے ہم ہٹ کر دیکھیں، وہ کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب وہ ہے کیا؟ صحیح رول ماڈل اگر میں کسی عورت کو سجیسٹ کروں تو سب سے پہلے میں ان کو کہوں گا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفس تھی یا ان کی جو بیٹیاں تھیں، ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں کہ انہوں نے اپنی لائف کیسے بسر کی، کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریٹ کرتے تھے، ان کے حقوق کیا ہیں عورت اپنے حقوق جانے سارے کچھ کیسے. اور یہ ضروری تھوڑی کہ ایک ہی دن میں سارا پڑھے، ہر دن تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے پڑھے. اسلام ایک ایسی چیز ہے اگر انسان پوری زندگی لگا لے تب بھی پورا کسی کا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. بالکل تھوڑے تھوڑے سے اسٹارٹ کریں، اور ایک وقت ایسا آپ کو آ جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ میکسیمم لوگوں سے آگے نکل جائیں گے. اور جب ویسا ہوگا تو آپ کے دل میں خدا ایک ایسے خیال ڈالیں گے کہ آپ اس کو اور پھیلانا چاہیں، تو بعد میں پھر آپ اس کو اور پھیلاتے جائیں گے آگے، اور آپ اور بھی لوگ عورتوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بالکل یہ بات تو صحیح چیز ہے. لیکن اگر ہم پریکٹیکل طور پر ہم دیکھیں تو میں ان سے بھائی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، انہوں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ وغیرہ رول ماڈل ان کے لیے ہیں، تو آپ مجھے آج کی عورت کیا حضرت فاطمہ جیسا لباس یا ان جیسا کھانا یا ان جیسی ساری چیزیں کر سکتی ہے، اتنا اسٹرگل کر سکتی ہے، یا اس کو سچ میں وہ رول ماڈل مانتی ہے، یا محض زبان کی جو بھی ابایاز والی لڑکیاں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری رول ماڈل حضرت فاطمہ عائشہ ہے، لیکن کیا وہ سچ میں اس پر چل رہی ہے یا وہ صرف کہنے کی باتیں ہیں؟ آپ مجھے یہ بتا دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ایک کوٹ سے میں شروعات کرتا ہوں. اسلام ناٹ نیڈس ویسٹرنائزیشن، اسلام نیڈس ماڈرنائزیشن. آج مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ انہوں نے آج کی جو ہماری عورتیں ہیں، ان نے اس برقعے کو فیشن کے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ یہ اس لیے نہیں نازل کیا گیا تھا کہ آپ اس کو اس نظریے سے دیکھو. وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سچ میں رول ماڈل مانتی ہے یا ویسٹرن انفلوئنس ہے اس کے اوپر کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہاں میں ابایا تو لگاتی ہوں لیکن سو کولڈ حجابی فیمنزم بھی فالو کر رہی ہوں؟
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال کہتے ہیں قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، تو وہ تو انفلوئنس ہو رہی ہے ویسٹرن سے. ایک ویسٹرن نے جو سو کالڈ نیریٹو سیٹ کیا ہے کہ مسلمس کے پاس، ان نے اسی کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے کہ مسلمس گرلز جو ہے کیوں حجاب لگاتی ہیں، کیوں یہ سوشل جسٹس کی جو بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ویسٹرن سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھنا چاہیے تھا. اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوقات دیے ہیں، کیا کیا مطلب ایک عورت کو کتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے اسلام میں، مگر یہ ویسٹرنائزیشن نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے. تو آپ کو کیا سمجھتے ہو ویسٹرنائزیشن نے ان کو کس طرح سے انفلوئنس کیا؟ مطلب کیا ان کو سکھایا کہ کپڑے اتارو یا اس طرح سے میک اپ کرو، یا آپ انفیریئر سائیکالوجی کے اندر جی رہی ہو تو مطلب آپ کو معاشرے میں ایک اچھا انسان نہیں مانا جاتا جب تک آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے جو باقی عورتیں کرتی ہیں، جو ہماری عورتیں کرتی ہے. ویسٹ جو کہہ رہا ہے، دیکھیے جہاں تک ویسٹ کا سوال ہے، ان کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ڈالا گیا کہ تمہارے جو ہے حقوق اسلام میں کم ہے. لیکن اگر ہم اسلام میں بات کی جائے، اگر پہلے پردے کی ہی بات کی جائے تو نیو یارک میں ایک ریسرچ کی گئی جس میں ایک عورت کو ایک ایسے لباس میں ڈالا گیا کہ جب وہ راستے سے چلی 5 گھنٹے کے لیے تو ان کو 108 بندوں نے مڑ کر دیکھا. وہیں جب ایک عورت پردے میں آئی تو ان کو جو ہے ایک بھی بندے نے پلٹ کر نہیں دیکھا. ایک عورت کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھے، ان کے حالات زندگی پڑھے، پھر ان کو اسلام میں ہر ایک چیز کے لیے سوشل جسٹس ہے. مجھے نہیں، اصل میں پتہ کیا ہے کہ مطلب عورت کو بھی یہ پتہ نہیں ہے میں کیا فالو کر رہی ہوں. مطلب وہ سب کانشیسلی مطلب ہائی جیک ہو گئی ہے کسی اور فلاسفی سے. اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے انر سیلف کا تھاٹ ہے، لیکن وہ ایکسٹرنل سیلف کا تھاٹ ہے. مطلب وہ ویسٹرن ریل سے انسپائر ہو رہی ہے، سوشل میڈیا سے کہیں سے بھی انسپائر ہو رہی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے انٹرنل تھاٹ ہے جو مجھے آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں میں ویسٹ کو فالو کر رہی ہوں. اسی طرح سے اگر ایک عورت حجاب کرتی ہے تو اس کو تھوڑی یہ پتہ ہے کہ میں حجاب کیوں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کا فرض ہے، یہ تو کہیں گے وہ کہ اللہ کا فرض ہے، لیکن جب کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، کچھ ایسی سیریمنیز آتی ہیں شادیاں، پھر وہ فرض کہاں جاتا ہے، پھر وہ اترتا کیوں ہے؟ تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فلسفہ بھی حجاب کے اوپر کلیئر نہیں ہے. کسی بھی ماں باپ نے آج تک بیٹی کو بتایا کہ آپ حجاب کر رہی ہو تو اس کا یہ مقصد ہے، یا خود بچی نے ماں باپ سے پوچھا کہ میں حجاب کر رہی ہوں تو اس کا میرا کیا مقصد ہے، میں کیوں کروں، میں کیوں عبایا لگاؤں، میں کیوں برقع لگاؤں. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ آئیڈیالوجی، پھر وہ کرتی تو ہے وہ ٹریڈیشن کو فالو کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، لگانا پڑے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے ان کے پیچھے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں سے جو لڑکیاں باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو 3-4 دن کے بعد تو ان کو حجاب اتر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے کہ بھائی فلسفہ پیچھے سے کلیئر نہیں ہے. اگر فلسفی کلیئر ہوتی ہے تو انسان کا ویسے ہی نکھار آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ تو کام کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی ہماری آئیڈیالوجیز بھی کلیئر نہیں ہے کہ مطلب ہم بھی کہیں نہ کہیں آئیڈیالوجی اسی ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں. نہ ہی ہمارے ماں باپ کا فلسفہ کلیئر ہے، نہ ہی ہمارے بچوں کا فلسفہ کلیئر ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ گڑبڑ ہو رہا ہے کہ مطلب بچے بھی کنفیوز ہے، ماں باپ بھی کنفیوز ہے. اور یہ وہ جنریشن ہے جس میں آپ کو ماں باپ کا بھی فلسفہ کلیئر کرنا ہے، بچوں کا بھی فلسفہ کلیئر کرنا ہے، اور خود کا بھی فلسفہ کلیئر کرنا ہے نا. تو اس کے لیے ایک نہیں، کیونکہ عورت کی ہم پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ مطلب آپ کیوں عورتوں کے پیچھے پڑے ہو، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو عورتیں تو عبایا بھی کرتی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے جو عورتیں لڑکیاں عبایا کرتی ہے، وہ جو ننگی پھر رہی ہیں ان سے تو کافی حد تک اچھی ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنا اسٹرگل کر رہی ہے معاشرے، اب اس کے پیچھے اپنا فلسفہ کلیئر کر لیں. جب فلسفہ کلیئر ہوتا ہے تو پھر انسان کو ساری چیزیں آسانی ہو جاتی ہے. ایک عورت کے پیچھے یہ ساری چیزیں سائیکالوجی کام کرتی ہے کہ مطلب وہ خود ہی انفیریئر سائیکالوجی کا کبھی کبھی شکار ہو جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں نیورو سائنس کے حساب سے نا کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا تو اس کے اندر سے کون سے کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں کہ شاید میرے چہرے میں کوئی گڑبڑ ہے، شاید مجھے دانے نکلے ہوئے ہیں، یا کیا ہوا ہے، میری طرف کیوں اٹریکٹ نہیں ہوا بندہ، میری طرف کیوں نہیں دیکھا اس نے. اور وہ خود بھی چاہتی ہے کہ لوگ میری طرف، تبھی تو لباس ٹائٹ ہو رہے ہیں، تبھی تو گلے نیچے اتر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہو جائیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب آپ کا کیا تھاٹ پروسیس، مطلب ان کو کیسے اپنا فلسفہ کلیئر کرنا چاہیے؟ اگر ہم دیکھیں کہ مطلب ویسٹ تو ان پر کام ہی کر رہا ہے، لیکن ایک ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟
اس سوال کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا اس کی ہسٹری بتانا چاہوں گا. جیسے کہ اینشنٹ روم کی بات ہے, اینشنٹ روم, وہاں پہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. اینشنٹ روم ون آف دا بگیسٹ امپائرس, وہاں پہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. یا سعودی میں جب جاہلیہ کا دور چل رہا تھا, اسلام کے آنے سے پہلے فیمیل انفینٹیسائڈ ہوتا تھا, عورتوں کے کوئی حقوق نہیں, جس کو جو مرضی, نہ کوئی میرج کانٹریکٹ ہوتا تھا نہ کچھ. اور میں بھی وچ ہنٹنگ ہوتی تھی نا, وچ ہنٹنگ ہوتی تھی, جیسے ستی پرتھا ہوتی تھی. یہاں پہ ستی پرتھا, جیسے کہ ایپکٹیٹس نے کہا ہے, وہ ایک ارلی کرسچن آتھر تھے, وومن آر دا وے ٹو ہیل, یعنی عورتیں جو ہیں جہنم کا دروازہ ہے. لیکن یہ بالکل اسلام کے خلاف جاتا ہے, کیونکہ اسلام میں ایک ماں ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو پال کے بڑا کرتی ہے. جو بچہ اپنا دین ہے اپنے باپ سے زیادہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے, کیونکہ جو بچے کے والد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کام میں مصروف ہوتے ہیں, وہ بچہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ وقت بتاتا ہے. یہ میں نے آپ کو بات بتانی مجھے بھول گئی کہ ہم ویسٹ جو ہے وہ آدھی سوسائٹی سمجھتا ہے عورت کو, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری سوسائٹی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ پریزنٹ کو فالو کرتا ہے, عورت فیوچر کو فالو کرتی ہے. مطلب اگر عورت کا فلسفہ کلیئر ہوگا تو وہ فیوچرز جو جنریشنیں ہوں گی نا ان تک فلسفہ کلیئر ہوگا. مطلب مرد اگر دیندار ہوگا تو چلو ایک دو کو اور کر دے گا, لیکن اگر عورت دیندار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنریشنز جو ہے وہ دیندار ہوں گی. تو آپ اس کو کنٹینیو کیجئے کہ روم میں مطلب کیا ہو رہا تھا, آپ ہسٹری بتا رہے تھے کہ روم میں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب اسلام آیا, تو پھر عورت کو کیسی عزت ملی. جو بچے کا دین ہے وہ پورا ماں پہ جاتا ہے, مطلب جو ان کی ماں کرے گی وہ بچہ سیکھے گا. ویسے اینشنٹ روم جب تھا وہاں عورتوں کو غلط ٹریٹ کیا جاتا ہے. پھر اسلام کا دور ہوتا ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے حقوق دیے, ان کے اپنے حقوق کے بارے میں بتایا, ان کو اپنے لیگل رائٹس دیے, جب عورتیں امپاور ہوئی, جبکہ پرانے ٹائم پہ دبی ہوئی تھی. اسلام نے پوری دنیا کا فلسفہ بدل دیا. لیکن اس کے بعد جب ماڈرن ٹائم آیا, یہاں پہ لبرلزم کو پش کیا گیا, جو کہ لبرلزم جو ہے فیمنزم ہے, وہ لبرلزم سے ڈرائیوڈ ایک کانسیپٹ ہے, جس کی وجہ سے جو عورتیں ہیں ان کو فیملی ویلیو سے دور کیا گیا. ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کے لیے بولا گیا جن کی ان کو ضرورت نہیں تھی. ان کو پیسے کمانے کے لیے بولا گیا, لیکن جس چیز کی ان کو ضرورت تھی نہیں ان کو وہی کرنے کے لیے بولا گیا. ان کو اکیلے رہنے کے لیے بولا گیا. لیکن جب یہ ایک جو ہے ایک فیملی ایک مرد اور ایک عورت سے بنتی ہے, ان کو ایسی چیزوں کے لیے پش کیا گیا جن کی ان کو ضرورت تھی ہی نہیں. جاپان میں بھی یہی ہونا, مطلب کہ امپلائمنٹ عورتیں بھی کرنے لگی بہت زیادہ, تو کیا ہوا کہ عورتوں کو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کیوں مرد کے انڈر رہیں گی. ایک عورت جب انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو وہ سوچتی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, کہ مرد کے تلوے کیوں چاٹوں, میں کیوں اس کی غلام بن کے رہوں. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو اولڈ پاپولیشن ہے نا وہ جاپان کے اندر بڑھ گئی, اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ عورتوں نے جو ہے وہ غلط طریقے سے ظاہر سی بات جو نیچرل نیڈس ہے وہ کہاں جائیں گی, وہ تو انسان کے اندر ہے نا, تو ان نے پھر اس کو غلط طریقے سے پورا کرنا چاہا. اور آج بھی جاپان میں جو بچے زیادہ پیدا کرتا ہے اس کو مطلب پیسے دیے جاتے ہیں, اس وجہ سے کہ اولڈ پاپولیشن وہاں بڑھ رہی ہے. اسی میں ایک چیز بولنا چاہوں گا, جاپان ایسی کنٹری ہے جو کہ لوگوں کو وہاں امیگریشن کرنے کے لیے بول رہی ہے تاکہ کنٹری کی پاپولیشن بڑھے, لوگوں کو دوسری کنٹریز سے بلا رہی ہے تاکہ اس کنٹری کی اکانومی چلتی رہے. اور یہ ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اب ہمیں یہاں بھی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مطلب یہ ساری چیزیں نا کہ انڈیپینڈنسی اور پھر فیمینزم زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں یہاں پر بھی, اب دھیرے دھیرے آ رہا ہے, یہاں پر بھی آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, مطلب کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات اگر کی جائے اسلام کے پرسپیکٹیو سے, تو اسلام میں جو ہے ایک عورت جب دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو وہ باپ کے سپرد ہو جاتی ہے. جب وہ تھوڑی سی بڑی اس لائق ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے, وہ اپنے شوہر کے سپرد ہو جاتی ہے. پھر خدا نخواستہ اگر شوہر وفات پا جاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کے پاس چلی جاتی ہے. تو فیمنزم اور انڈیپینڈنس, دیکھیے اسلام میں عورت کو جو ہے کچھ حقوق دیے گئے ہیں, سوشل جسٹس دیے گئے ہیں, جیسے کہ اسلام میں آپ جو ہے ٹریڈ کر سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں, بہت سارے حقوق, لیکن وہ ود ان دا لمٹس کرنے ہیں. جس ویسٹ نے وچ ہنٹنگ کے نام پر عورتوں کو مارا, سب کچھ کیا, ساری چیزیں کی, وہ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے اور ہماری عورتیں اس سے انفلوئنس ہو رہی ہے. یہ تو حجابی فیمنزم بھی پھیل رہا ہے نا, کہ مطلب میں ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہوں وہ کہہ رہی ہے کہ عورتیں اپنی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں نا, مطلب جو خاص ان کے ایام ہوتی ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ مردوں سے کیوں چھپائی, یہ تو نیچرل چیز ہے. لیکن اس کے پیچھے وہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ اس کے پیچھے شرم و حیا کا بھی کنسیپٹ ہے. حیا ایمان کا شعبہ ہے نا, کہ مطلب اگر حیا نہیں رہی انسان کے اندر پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. کہ اب عورت ساری چیزیں آپ نے, وہ تو مرد کو پتا ہے, لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں ظاہر کروں. کہ اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے, مطلب کہ عورتوں کو سچ میں نیچرلی اگر کچھ چیزیں ہیں انسان کے اندر, مرد کے اندر بھی ہے, تو کیا اس کو پبلکلی شیئر کرنا چاہیے؟
نہیں ایسی چیزیں جو ہیں پبلکلی شیئر کرنے کی نہیں ہوتی. ویسٹ ایسا سب کر رہا ہے کیونکہ وہ اسلام کو ایک طرح سے بیس سے ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ اسلام کے آنے سے پہلے میں ایک جاہلیہ کی ایک چیز بتانا چاہوں گا. جیسے آج کل ایک شادی شدہ کپل آپس میں کوپولیٹ کرتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, اس بچے کا لیگل فادر جن سے شادی ہوئی وہ ہوتا ہے. لیکن جاہلیہ کے دور میں ایک عورت تھی, ان کے ساتھ ایک نہیں کئی مرد کوپولیٹ کرتے تھے, اور بعد میں پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا تھا, جو ادھر دیکھنے والے ان کے ہیڈ ہوتے تھے, جس سے شکل ملتی تھی اس کو اس کا باپ قرار دے دیا جاتا تھا. لیکن اسلام کے آنے کے بعد یہ ساری پریکٹس جو ہے بند ہو گئی, اور یہ ساری ویسٹ سے انفلوئنس پریکٹس ہے. بات بتاؤں, انڈیا میں آج بھی ہوتا ہے, مطلب بہت ساری ایک عورت بہت سارے مردوں سے شادی کرتی ہے, اور بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے ایسا. تو مطلب آج بھی بہت ساری جگہوں پہ کیوں جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہر چیز میں. اسلام نے جتنی عورت کو آزادی دی اتنی تو کسی اور نے نہیں دی. لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی, کچھ نہیں دیا, تو ہم پھر سے ویسٹ سے انفلوئنس ہو جائیں. ماڈرنزم, چلو ماڈرنزم تو ایک الگ چیز ہے, ہم ماڈرنزم ویسٹرنزم کو جو ہے کمبائن کرتے ہیں, پھر اس کا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ورنہ ماڈرنزم ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو, ساری چیزیں ہوں جس سے فائدہ ہو, معاشرے کو ہر چیز کو فائدہ ہو. لیکن ایک عورت کو, آج کی عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جن تھاٹس کو فالو کر رہی ہوں سوشل میڈیا کے تھرو یا انٹرنیٹ کے تھرو, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, وہ ایکسٹرنل سیلف سے آ رہے ہیں یا انٹرنل سیلف سے آ رہے ہیں. میں اس کے پیچھے اس سائیکالوجی کو دیکھوں, اس فلسفی کو دیکھوں, تاکہ میرا اصل جو فلسفہ ہے وہ کلیئر ہو جائے, اس کے اوپر ہم کام کرنے والے بن جائیں. بیسک چیزیں ہیں. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ عورت کی فلسفی کلیئر ہو جائے. آپ اس کا لاسٹ, یہ تو چھوٹا سا ہے, پھر اگلی بار انشاءاللہ ہم بڑی بات کریں گے. تو اس پر آپ کا لاسٹ کمنٹ کیا ہونا چاہیے کہ مطلب ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے آج کے دور میں, ایک جائے چاہے وہ پڑھی لکھی لڑکی ہو یا بغیر کچھ چھوڑ دیا ہے پڑھنا وڑھنا, لیکن جو پڑھ رہی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا میسج ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا, ایک دور ایسا آ جائے گا جب اسلام پہ چلنا ہاتھ میں گرم کوئلے سے پکڑنے زیادہ مشکل ہوگا. اور آج ویسا وقت آ چکا ہے, کیونکہ آج عورتوں کو زیادہ مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ عورتیں جو ہے ایک ریلیجن کی بیک بون ہوتی ہیں. آج کل کی جو بھی نا اسلامی چیزیں ہیں, جو اگینسٹ اسلام جو فورسز ہیں, ان کا مین جو مقصد ہے از ٹو کنکوئر دا وومب. جب وہ ہو جائے گا تو اسلام رہے گا ہی نہیں. جب نئے بچے اسلام کی جنریشن میں آئیں گے ہی نہیں تو اسلام بڑھے گا ہی. ویسٹ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا, برتھ وداؤٹ اینی ویڈ لاک, کہ مطلب ان کو تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو وہی وہاں یہ بھی یہیں پہ کرنا چاہتے ہیں نا یہ. تو مطلب اگر ہم سائیکولوجیکلی کالونیز بن رہی ہے ہر جگہ ویسٹ کی, تو اس کے بارے میں بھی ہم جاننے والے بن جائیں. تو آپ اپنا لاسٹ کمنٹ کچھ اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا, جو بھی عورتیں ہیں ان کو اپنی فیملی یا جو ریلیجن یا جس ایریا کے رہتے ہیں اس سے ہٹ کے اوریجنل اسلام جو ہے اس پہ خود تھوڑی ریسرچ کرنی چاہیے. آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ ایک سارا کچھ آپ کے اس فون پہ مل جائے گا, ایک کلک کی دوری پہ. تو اسی لیے بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں, بالکل جو ارلی آتھرز ہیں, کلاسیکل آتھرز نہیں, نئے آتھر سے سٹارٹ کریں. بعد میں دھیرے دھیرے کلاسیکل آتھرز پہ جاتے جائیں. قرآن کی تفسیر سٹارٹ کریں. سب سے پہلے بولوں گا, سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں. قرآن ایک زندہ کتاب ہے جو آپ سے بات کرتی ہے. تو ویسے ہی جب تھوڑا کر کے آپ اسلام میں خود پڑھیں گے, آپ جاننا سیکھیں گے, آپ اور لوگوں کی بھی ہیلپ کریں گے. ایسے ہی تھوڑا کر کے, کیونکہ بولتے ہیں بوند بوند سے سمندر بنتا ہے. جب آپ سیکھیں گے, آپ اپنے کسی دوست کو سکھائیں گے, وہ دوست اپنی کسی ماں کو بتائے گی, وہ ماں کسی اور کو بتائے گی. ایسے جو ہے ایوری تھنگ لائف گوز اراؤنڈ ان سرکل. جو آپ بھیجو گے وہ آپ کے پاس واپس آئے گا. اچھا, یہ تو ہو ہی رہی ہے بات. اب ایک لاسٹ ٹاپک اس پہ اوپر چڑھتے ہیں, آپ مجھے اس کا جواب دینا. جی. ایک آج کل عورتیں جو ہے نا کوگنیٹو ڈسوننس یا ہائبرڈائزیشن آف اسلام جس کو کہتے ہیں, اس کی بھی شکار ہے. کہ مطلب ایک کنسیپٹ ان کا کلیئر نہیں ہے, وہ اس کو فالو کر رہی ہے, بعد میں وہ اسلامک آرگومنٹ اس پر تھوپ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس. مطلب جب دو چیزوں کے اندر انسان کسی کا شکار ہو جائے نا, سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں, تو پھر وہ اپنے حساب سے اس پہ ایک بار آرگومنٹ لاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب کیا آپ اپنے نفس کے حساب سے دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں, یا جو حقیقی اسلام ہے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ اگر انسان کی سائیکالوجی کی بات کی جائے, انسان ایک ایسی چیز ہے جو صرف دوسروں کی غلطی دیکھتی ہے. اپنی غلطی خود اگر وہ کسی کا قتل بھی کر لے, اس کے پیچھے بھی ریزن کچھ جسٹیفائی کرنے کی کرے گا. دوسرے نے مکھی بھی مار دی تو بولے گا کیوں ماری, بے زبان جانور ہے. اسی لیے انسان کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے. اسی لیے اس دنیا میں اسلام آیا, تاکہ وہ ایک لوگوں کو اسٹرکچر دے سکے. لیکن جب اس اسٹرکچر سے لوگ ہٹ کے دور چلے جائیں گے تو ان کا نفس جو ان پہ قابو کرنے لگے گا. شیطان ان کے وسوسے میں ڈالے گا. شیطان جو ہے, یہ کہا گیا ہے کہ جو آدم کی اولاد ہم ہیں, ہمارے جو خون میں ہے جو شیطان دوڑتا ہے. خدا ہماری جبل ارمین میں ہم سے بھی نزدیک ہے, لیکن اس خون میں جو شیطان دوڑتا ہے, شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ اصل میں شیطان کے بارے میں کہا گیا نا قرآن میں, کہ مطلب اس کا اللہ نے کہا کہ اس کا مکر بڑا ہی کمزور مکر ہے. لیکن جب عورتوں کی بات آئے تو ان کیدکن عظیم, مطلب ان کا مکر بڑا ہی خطرناک مکر ہے. مطلب شیطان یہ کہتا ہے کہ
میرے پاس عورت ایک ایسی تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتی ہے نا. اور یہ بھی نہ ہم کہیں کہ بلکہ مرد بھی آج کوئی مطلب جو کتے کے اندر صفات ہوتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ کم نہیں ہو گئے ہیں, وہ بھی بہت اوپر لیول پر چلیں گے, ان پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ آخری آپ کا میسیج تھا کہ عورت کو اپنی جو اصل ریئلٹی ہے نا اسلام, جو صحیح اسلام ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. باقی کلچر وغیرہ یہ جو اپنے کوگنیٹو ڈسوننس سے وہ بتا رہی ہے اس کو نہیں فالو کرنا چاہیے. یہ آپ کا آخری کمنٹ ہے نا. تو اب آپ آخری ایک اور چیز آخری کہنا چاہوں گا, اور یہ جو جب بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ کسی سے پوچھیں, کسی سے اکیلے نہ پڑھیں, کسی سے رائے لیں, کیونکہ اگر علم کی بات کی جائے تو ابلیس سے زیادہ علم ہے ہی کس کے پاس. ابلیس دنیا کے بننے سے پہلے تھا اور دنیا کے اینڈ ہونے تک رہے گا. اسی لیے اگر کوئی آپ کو ملے نا, آپ موبائل پہ ہی سرچ کریں ان چیزوں کا. اور یہ بھی نا ہم آج کل ہو گیا نا کہ مطلب سیدھا حدیث دیکھ لی کسی فیمیل نے تو بس اسی کو فالو کرنا, لیکن اس کے پیچھے اس کو نہ اصول حدیث پتہ ہوگا نہ شرح پتہ ہوگی کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, وہ سب چیزیں کسی کو پتہ نہیں. اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اسلام کا نالج لیں نا تو ہسٹری, حدیث اور تفاسیر یہ تین ساتھ میں رکھ لیں تاکہ آپ کو پیچھے سے پتہ بھی چلے اور کرونالوجیکلی کہ ہو کیا رہا ہے, تو اس کے اوپر ہم نظر رکھیں. تو یہ آپ کا آخری کمنٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے ایک عورت کو اس معاشرے میں تاکہ ایک اچھی عورت وہ معاشرے میں بن جائے. دیکھیے اسلام جو ہے ہر ہمیشہ سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مرد کو بھی پردہ کرنا چاہیے. مرد کو کس چیز سے پردہ کرنا چاہیے؟ مرد کا پردہ جو ہے وہ آنکھ کا پردہ ہے, اور عورت کا پردہ جو ہے وہ پردہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھیے یہ آج کا دور جو ہے یہ فتنے کا دور ہے, اس سے عورت کو جو ہے دور رہنا چاہیے. عورت جو ہے ایک لوہے کی مانند ہونی چاہیے, وہ نرم مزاج کبھی نہیں ہونی چاہیے. وہ مطلب اس کے دو ایک اصطلاحی اور لغوی معنی نکلتے ہیں. عورت یہاں پہ ایک مسئلہ ہے نا, عورت یہاں پہ کہتی ہے کہ مرد کی نیت صاف ہونی چاہیے, تو ہم پردہ کریں یا نہیں کریں, تو ہمیں کون سے اس کے ساتھ ٹینشن ہے. تو مطلب آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, کیا ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ مرد کی جو ڈیزائرز ہے وہ عورت سے کہیں زیادہ ہے, وہ جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے. تبھی تو عورت کے لیے کہا گیا کہ پردہ, مرد کو کہا نظریں جھکا لو, لیکن عورت کو باضابطہ پردہ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری اور سائیکالوجی ہے کہ مرد کی اس کے پیچھے سائیکالوجی ہے, وہ جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ڈیزائرز وہ جلدی ابھرتی ہے. عورت کے مقابلے میں وہ جلدی آگے پہل کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ عورت کو پردہ کرنا, مرد کو نظریں جھکانی ہے.